اپنی گردن کٹوانا گوارا کرتا ہے، مسلمان پھانسی کے تختے پر لٹکنا گوارا کرتا ہے، لیکن محکوم کی زندگی گزارنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ یہی مسلمانوں کی شان ہے۔ مسلمان پر جہاد فرض ہو گیا، ہلچل سی مچ گئی کہ شاہ صاحب نے ہمیں جہاد کا فتویٰ دیا ہے، انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرنا ہے۔ لوگ لڑنے لگے، مرنے لگے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے لگے۔ پھر ایک آواز اٹھتی ہے عظیم آباد کی سرزمین سے، جس کا آج نیا نام ہے پٹنہ۔ پٹنہ کی سرزمین سے مولانا ولایت علی خان اور مولانا ولایت علی خان کے بھائی مولانا عنایت علی، یہ دونوں اتنے زیادہ محبت کرنے والے تھے شاہ اسماعیل شہید دہلوی سے اور سر سید احمد شہید دہلوی سے کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ آواز لگاتے ہیں، لوگوں، پٹنہ کے بسنے والے مسلمانوں، پٹنہ میں بسنے والے مومنوں، تمہیں انگریزوں کے چنگل سے اس ہندوستان کو آزاد کرنا ہے۔ چلو ہمارے استاد شاہ اسماعیل شہید دہلوی کی آواز کو آگے بڑھاتے ہیں اور ان کی تحریک کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آگے بڑھاتے بڑھاتے انگریزوں کے کان میں آواز جاتی ہے کہ عظیم آباد سے بھی دو لوگ اٹھے ہیں، مولانا ولایت علی خان، مولانا عنایت علی خان۔ چلو انگریزوں جاؤ، ان کو پکڑ کر کے لے کر کے آؤ اور ان کو کالا پانی کی سزا دی جائے۔ ان دونوں کو پکڑ کر لایا جاتا ہے، کالا پانی کی سزا دی جاتی ہے، جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اندازہ لگاؤ، ولایت علی خان اور عنایت علی خان، انہوں نے کالا پانی کی سزا بھگتی، ان کی گردن کٹی، ان کو شہید کیا گیا، لیکن کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ کہاں تک سنیں گے؟ اور آگے بڑھیے۔ مولانا عنایت علی کے بعد، مولانا ولایت علی کے بعد، اس کے بعد دو بڑی شخصیت اور آتی ہے، دو بڑی شخصیت اور آتی ہے۔ سنیے، مولانا یحییٰ علی خان، کون نہیں جانتا ان کو؟ مولانا جعفر تھانیتری صاحب، کون نہیں جانتا ان کو؟ امبالہ کورٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا، پھانسی کی سزا دی گئی، جج نے فیصلہ کر دیا کہ ان دونوں کو پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا جائے۔ کالا پانی کی سزا دی جا رہی ہے۔ کچھ عرصہ گزر گیا، انگریزوں کا ایجنٹ آیا، کہنے لگا ان کی داڑھیوں کو کاٹا جائے۔ یحییٰ علی خان کی داڑھی پکڑی گئی، جعفر تھانیتری کی داڑھی پکڑی گئی، کاٹنے کے لیے آگے بڑھا تو یحییٰ علی خان رونے لگتے ہیں، جعفر تھانیتری بھی رونے لگتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ کیوں رو رہے ہو؟ پھانسی کی سزا دی گئی، نہیں روئے۔ پھانسی کے تختے پر لٹکانے کا فیصلہ کیا، نہیں روئے، لیکن آج تم کیوں رو رہے ہو؟ مولانا یحییٰ علی خان نے کہا، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ داڑھی رکھو، مونچھوں کو کٹاؤ۔ ہم دشمنوں کے ہاتھوں اپنے نبی کی سنت کو کچلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ تمہیں پھانسی کے تختے پر لٹکانا ہے، لٹکا دو، لیکن یہ مسلمان، یہ یحییٰ علی خان یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ دشمنوں کے ہاتھے اس داڑھی کو کچل دیا جائے، کٹوا دیا جائے۔ وہیں پر دونوں کی داڑھی کو کچل دیا جاتا ہے، کاٹ دیا جاتا ہے، اور مولانا یحییٰ علی خان وہیں پر انتقال کر جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کیا گیا، ان کے گھروں میں بلڈوزر چلائی گئی، مسلمانوں کی مسجدوں کو مسمار کیا گیا۔ کتنی بڑی قربانیاں پٹنہ کے لوگوں نے دی تھی۔ مسلمانوں نے کہا، آئے انگریزوں، تمہیں مارنا ہے مارو، جان لینا ہے لو، کوئی اعتراض نہیں ہے، گھر کو توڑنا ہے توڑو، کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمیں گھر سے ہمارے گھریلو سامان نکالنے دو تاکہ ہم اس سامان کو لے کر کے کہیں دوسری جگہ چلے جائیں اور زندگی بسر کر سکیں اور اپنی ماں بہنوں کو زندگی بسر کرنے کا ایک ذریعہ بنا سکیں۔ جانتے ہو انگریزوں نے کیا کہا تھا؟ اے مسلمانوں، شکر مناؤ کہ انگریزوں نے تمہارے گھروں کے اوپر بلڈوزر چلائی ہے، اگر ہم چاہتے تو تمہارے گھر کی ماں بہنوں کی عزت کو لوٹ کر کے سرے بازار سب کے سامنے ان کی عزت کو لوٹتے، ان کے کپڑوں کو نوچتے اور ان کی عزت کو نیلام کرتے۔ دلی سے لے کر کے پشاور تک کے
درختوں میں لٹکتی ہوئی لاشیں صرف اور صرف علماء اکرام کی 5 لاکھ تھی. انگریزوں نے دلی کو چاروں طرف سے گھیر لیا. آنا بند، جانا بند، کھانا بند، سب کچھ بند. اور 4 مہینے تک کے نہ کوئی آیا نہ کوئی گیا. اور 4 مہینے تک کے جو اناج تھا وہی چلا. اس کے بعد جب 4 مہینے گزر گئے تو 1857 میں انگریزوں نے دلی کے اوپر حملہ کر دیا. جب حملہ کیا تو 27,000 مسلمانوں کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا گیا تھا. پھانسی کے تختے پر. اور بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا گیا تھا. اور بہادر شاہ ظفر کے 4 بیٹوں کو بھی گرفتار کر لیا تھا. اور بہادر شاہ ظفر کے آنکھوں کے سامنے ان 4 بیٹوں کو، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی گردنوں کو الگ کر دیا جاتا ہے. ان کی گردن کو ان کے تن سے جدا کر دیا جاتا ہے اور تھالی میں ان کی گردنوں کو ان کے باپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اندازہ لگائیے کہ جب ایک باپ اپنے بیٹے کی بیماری برداشت نہیں کر سکتا ہے، بخار دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا ہے، بہادر شاہ ظفر کے سامنے تو 4 بیٹوں کی لاشیں تھالی میں پیش کی گئی تھی. اس باپ کے اوپر کیا بیتی ہوگی؟